اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے، ہم پر فضل کرے۔ قرآن مجید کے فہم سے اور قرآن مجید پر عمل کی توفیق سے محرومی انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محرومی سے بچائے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن کی جو نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس نعمت پر پورا اور مکمل ایمان بھی نصیب کرے اور اس پر شکر کی بھی توفیق دے۔ یہ بالکل حق اور سچ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے بالکل یہ بات 2+2=4 کی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ بلا شبہ انسانی زندگی کے لیے مکمل ہدایت ہے، اور انسانیت اور انسان کی خوش قسمتی کا ضامن ہے۔ اب کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور اسلام اللہ کی بندگی کا دین ہے، اللہ کی غلامی کا دین ہے، اور اس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ بندہ اللہ کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اس کے حضور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ دین اسلام اللہ کی بندگی ہی کا نام ہے، لیکن پورے دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ تو دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ انصاف، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ بھلائی کی تعلیمات ہے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام اللہ کی بندگی کا نام ہے، لیکن اللہ کی یہ بندگی ساری کی ساری انسانوں کے ساتھ بھلائی پر مشتمل ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ بھلائی ہی اللہ کی بندگی ہے۔ حتیٰ کہ جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے کام ہیں، ان عبادات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بھلائی کا ایک سامان جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ یہ نماز ہے، تو یہ نماز کہنے کو تو اللہ کے حضور قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، لیکن اس نماز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے حالات کی آگہی کا سبق سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد اور غم میں شریک ہونے کا سبق دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اور روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہمدردی سکھائی ہے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام، غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کا نام، اور اسی طرح حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وحدت انسانیت اور اتحاد امت کا سبق سکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دین کی تعلیمات ہیں، اس کی اخلاقی تعلیمات ہیں، معاشرتی تعلیمات ہیں، معاشی تعلیمات ہیں، ان سب تعلیمات میں دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہے، اور یہی دین ہے اور یہی عبادت ہے۔